لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام الکبیر اور اسی طرح سے المتکبر، اس نام سے متعلق پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے متعدد امور پر گفتگو کی ہیں. آج انشاءاللہ تعالی اس نام سے متعلق خصوصاً المتکبر اس پر گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے المتکبر، قرآن مجید میں تو ایک ہی بار اس کا ذکر ہوا ہے سورۃ الحشر کے اواخر میں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. المتکبر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے المتکبر، المتکبر مطلب یہ کہ جو ذات کی سب سے بڑی ذات ہے، جو ذات کی مطلب سب سے اوپر ہے، اور جو ذات کی ایسی ذات ہے جو کچھ ہیں سب اس کے نیچے ہیں. المتکبر کی کئی مفاہیم اہل علم نے بتائے ہیں. ایک مفہوم اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ المتکبر کیا مطلب ہے، اللہ سبحانہ وتعالی یعنی تکبر عن صفات الخلق، یعنی انسانوں کے جو اوصاف ہیں اللہ رب العالمین ان سبھی اوصاف سے اوپر ہے. اس سے خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، وہ کبھی مخلوق کے لیے بھی بولے جاتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین العلیم ہے، بندے کے لیے بھی علیم کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین السمیع ہے، بندے کے لیے بھی سمیع کہہ سکتے ہیں. لیکن کہاں خالق کہاں مخلوق؟ تو کہا کہ اللہ المتکبر ہیں، یعنی الذی تکبر عن صفات الخلق لیس کمثلہ شیء. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سبھی مخلوق سے اوپر ہے، ان کی ذات سے، ان کی صفات سے، ان کی پہنچ سے، ہر اعتبار سے. اللہ سبحانہ وتعالی المتکبر ہیں. دھیان دیجئے گا، اہل علم نے اس پہلو بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ الذی تکبر عن ظلم وعن سوء وشر. اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات المتکبر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین ظلم سے کہیں اوپر ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے بارے میں معروف ہے کہ ان سے ایسی چوک ہوئی، کہا کہ نہیں، اتنی سطحی چیز، اتنی چھوٹی بات، ایسا گناہ، ارے ان کی ذات سے اس سے کہیں اوپر ہے. کہتے نہیں کہتے ہیں؟ کہا کہ المتکبر الذی تکبر عن ظلم. اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات المتکبر ہے، نہیں اس سے ظلم کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کسی پر کیوں ظلم کرے گا؟ المتکبر ہے اللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے میں کبھی نقص نہیں، کیوں؟ المتکبر ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کسی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب ایک معصوم کو جو اس کا حق نہیں رکھتا ہے اور اس پر اس کا وہ مستحق نہیں ہے، اور بغیر کسی اس کے اللہ رب العالمین وہ نقصان اور ظلم اور اس کا شکار ہو جائے، بالخصوص اخروی اعتبار سے. اللہ رب العالمین المتکبر ہیں. تو المتکبر کی یہ معانی اور مفاہیم ہیں. عربی زبان بہت وسیع زبان ہے. ہم ہر درس میں اس بات کی نشاندہی کرتے آ رہے ہیں. المتکبر جو باب افتعال سے ہے، المتکبر کی جو التا ہے نا، التفاعل کی جو تا ہے، جیسے تا التفاعل یا تا تفاعل، ایک وہ تا ہے جسے کہتے ہیں تا التعاطی و تکلف. باب افتعال میں جو تا آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ایک طرح کی توانائی لگانی پڑتی ہے. جسے ہم کہتے ہیں نہیں التفکر، کیا کہتے ہیں؟ التفکر کیا مطلب ہے؟ فکر سے.
یعنی فکر کرنا ہی نہیں، پوری توانائی، پورا زور لگانا. الکلفہ سے التکلف، التجمل، یعنی بناوٹی اعتبار سے مطلب جمال لے کر کے آنا. وہی کہ اس میں ایک اہتمام ہوتا ہے، ایک قوت لگتی ہے. جو چیز نہیں ہے وہ انسان دکھاتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ یعنی فلان تعظم ولیس بعظیم، ایسا کہتے ہیں عربی زبان میں. ایک شخص نے اپنے آپ کو خواہ کا بڑا بنا کے بتا رہا جبکہ وہ بڑا ہے ہی نہیں. تو وہ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے نا المتکبر، اس میں جو تا ہے وہ تا التفاعل، تا التکلف نہیں ہے. وہ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ تا التفرد والتخصص ہے. یہ جو کبریائی ہے وہ اللہ رب العالمین کے خصائص میں سے ہے. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کو مطلب بڑا دکھانا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. تا التفرد والتخصص، یہ نہیں کہ تا التکلف. آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کو لے کر. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے المتکبر، یہ صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. التکبر کا مطلب یہی ہے کہ سب سے بڑی ذات وہ صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار. علیم بندے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ علم کے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں رکھی اس کے لیے. لیکن اللہ الرحمن الخالق، یہ جو نام ہے سوائے اللہ کے لیے، اللہ کسی اور کے لیے نہیں بولے جاتے ہیں. ویسے ہی ہے المتکبر، صرف اللہ کے لیے کہا جائے گا. یہ اسم صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، صرف اللہ کو اس نام سے پکارا جائے گا المتکبر. اس لیے کہ التکبر کا مطلب ہی یہی ہے، المتکبر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی ذات ہے. مخلوق اگر وہ اس طرز سے اپنے آپ کو زندگی گزارنا چاہے کہ چار لوگوں میں بڑا، خاندان میں بڑا، گھر میں بڑا، اس ادارے میں بڑا ہوں، یا کہیں بھی کسی بات صرف علم کی نہیں، علم میں، طاقت میں، مال میں، جمال میں، حسب نسب میں، منصب میں، گفتار میں، کسی پر حاوی ہونے میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ بھئی نہیں میں بڑا ہوں، تو یہ صرف اللہ کو سزاوار. اسی لیے آپ اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے جو سورۃ البقرہ کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے ایک تحریر بھی لکھی ہے اس سلسلے میں، میں نے ابھی جو رمضان گزرا ہے رمضان میں تحریر لکھا تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، معروف آیت کریمہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم سے کہا، ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں. ملائکہ تو سجدہ کر لیے، لیکن ابلیس کہا کہ ابا. ایک تو اللہ رب العالمین کی بات کو ٹھکرایا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَكْبَرَ. باب استفعال اور باب تفاعل، ان دونوں میں اس پہلو ایک ہی معنی ہے. تکبرہ کا معنی بھی یہی، استکبرہ کا معنی بھی یہی. علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے استکبرہ کیوں کہا باب استفعال سے؟ باب استفعال ہی میں کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اسے نہیں بڑا بنائے، بلکہ وہ خود کو بڑا بنانا چاہ رہا تھا. باب استفعال میں یعنی طلب الفعل کا معنی آتا ہے نا، ایک استکبار اور تفاعل. کہا کہ استکبرہ کہا رب العالمین نے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اسے نہیں بڑا بنائے، کبرہ ہو نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بڑا نہیں بنائے، اس کی بڑائی نہیں بیان کرنی ہے، اسے نہیں بڑا بنانا ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی. کہا کہ استکبرہ. سبحان اللہ، یہ صرف اللہ کے لیے خاص کہ اللہ رب العالمین متکبر ہیں. کوئی بھی تکبرہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا، استکبرہ، تو اس کے لیے تو ہلاکت ہے. اب انسان کا یہ ازلی دشمن ہے، شروع سے دشمن ہے شیطان ابلیس. ظاہر بات ہے وہ لوگوں کو جب گناہ کی دعوت دیتا ہے نا، گناہ کی، تو گناہ میں بھی فرق ہے، مراتب ہیں. تو انسان کو وہ اس گناہ پر بھی آمادہ کرتا ہے کہ وہ تکبر کرے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی وہ گناہ کرے، وہ گناہ کرے، وہ گناہ کرے. اس میں سے انسان کو وہ جو اپنا شکار بناتا ہے
اسے گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کو اسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اس میں سے ایک گناہ تکبر بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور شیطان انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ وہ تکبر کر لے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے ایسے نافرمانوں کا ذکر فرمائے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، نافرمانی کی، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا۔ اچھا کیوں کر ایسا کیا انہوں نے؟ کہا کہ ان کے اندر وہ گناہ تھا جو کہ کبر والا گناہ ہے، کبر تھا ان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ غافر میں بیان فرمایا، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ واستعذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں خواہ مخواہ کا جدال کرتے، جھگڑا کرتے ہیں، ادھر کا ادھر کا معنی نکالتے ہیں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم۔ اچھا یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں جو کبر ہے نا اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ نیچے نہیں اترنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے بھی اوپر رہیں، اللہ کے حکم سے بھی اپنے آپ کو اوپر رکھیں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو اوپر رکھیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ما ہم ببالغی، جتنا زور لگانا چاہیں لگا لیں، وہ حق کو کبھی نیچے نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی رسولوں کو بھیجا۔ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام، سب سے پہلے رسول۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، حالانکہ یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا۔ کیا ہوا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود، جو قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورۃ ہود میں، نہیں ہود نہیں آئے آج، آپ ہود کو دیکھ رہے تھے؟ اچھا، سورۃ ہود میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا قصہ ہے نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے کیا بات بیان فرمائی؟ آغاز میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحقیق کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ ان کی قوم کے لوگوں سے نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے نذیر ہوں، اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ایک کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی بات نہ کریں، میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اور قوم کے کون لوگ جو سردار قسم کے تھے نا، وہ کہا کہ بھائی دیکھو، ایک تو ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ایک تو یہ کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں قبول کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو تم ہماری طرح کے انسان ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری بات کو ماننے والے ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ، غریب لوگ، معمولی لوگ۔ ہم قوم کے سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ان کے برابر جھک جائیں، ان کے برابر آ جائیں، انہوں نے جو مانا ہم بھی اسی کے برابر ہو۔ اگر ایسا ہوتا کہ بھئی بات ایسی ہوتی کہ پہلے ہم مانتے، ہم کو دیکھ کے وہ مانتے تو بات الگ ہوتی، وہ مانے تو ہم آئیں کہ مانے۔ سبحان اللہ۔ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا۔ اراذل کا لفظ یعنی ہمارے معاشرے کے رذیل قسم کے لوگ، جن کو ہم سمجھتے ہیں سب سے گھٹیا، سب سے مطلب معمولی درجے کے لوگ، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی ہے، ہم ان کے برابر ہو جائیں؟ دیکھو بڑا مانے اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، تصور کر رہے ہیں ہم؟ سبحان اللہ، یہ بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن سزا بھی اتنی ہی مطلب خطرناک رکھی ہے اللہ رب العالمین نے متکبر لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ غافر میں بیان فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا نام لے کر اللہ کے دین سے متعلق لوگوں کو جھوٹ بول کر کے اللہ کے دین سے دور کیا، اللہ نے کہا کہ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے رنگ کے ہوں گے، مطلب چہرے بتا رہے ہوں گے کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ چہرے ہیں، چہرے بتا رہے ہوں گے کہ یہ ان کے ساتھ اچھا فیصلہ نہیں ہوا ہے، بہتر معاملہ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ اکبر۔ یعنی متکبرین کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک خصوصی سزا رکھی ہے، سخت سزا۔ جہنم میں متکبرین نہیں جائیں گے تو اور کون جائیں گے؟ بھئی جہنم کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بھی ہو، متکبرین کے لیے تو ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا مانا ان کے لیے تو جہنم ہے ہی، یہ بات ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو بھی پسند نہیں کرتے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا اسے ڈر کر کے کی، اس سے کچھ لینے کے لیے کسی طور پر بھی ان کو چاہنے لگے ذرا ان کے پاس قلم لے لو، لیکن متکبر کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ نہیں ان کے ہاتھ سے وہ قلم لے لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، اللہ متکبر کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے، کتاب الجنتی وصفت نعیمها واہلها، ایک کتاب ہے صحیح مسلم کی۔ اس حدیث کے راوی، جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کے راوی ہیں حارثہ ابن وہب، کیا نام ہے؟ حارثہ ابن وہب الخزاعی رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں نا عبداللہ بن عمر، ان کے بھائی ہیں یہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں نا عبداللہ بن عمر، ان کے بھائی ہیں یہ۔ کس اعتبار سے بھائی ہیں؟ عبداللہ بن عمر اور حارثہ بن وہب دونوں کی ماں ایک، باپ الگ الگ۔ یہ عبداللہ جو ہے نا ان کے والد عمر ہیں، ان کے والد ہیں وہب، ماں ایک دونوں کی۔ تو حارثہ بن وہب لیکن اسلام قبول کیے فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا الا اخبرکم باہل الجنہ، جنتی کون ہوتا ہے میں آپ کو نہ بتاؤں؟ کسی چیز دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کل ضعیف و متضاعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، جنتی وہ ہے جو اپنے چال چلن میں، اپنے گفتار میں، اپنے باتوں میں متواضع ہوتا ہے، روب ڈال کے بات کرنے والا نہیں ہوتا، بڑا سمجھ کے بات کرنے والا نہیں ہوتا، پیار سے بات کرنے والا ہوتا ہے، اور ہمیشہ نیچے اتر کے بات کرنے والا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو میں دو باتوں میں منوا لیتا ہوں۔ اس کا تواضع ہے وہ، لیکن اس کی طاقت کتنی ہے معلوم؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اس نے کچھ فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہونا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے لاج رکھ لیتے ہیں، اللہ ویسے ہی کرتے ہیں، اتنی طاقت۔ حتیٰ کہ فرض کر لو آپ، ایک آدمی نے اس سے مدد مانگنے کے لیے آئے اور کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، اے اللہ اس آدمی کی مدد کر دے، اس آدمی کی تعاون کیا کہتے ہیں، اس کے لیے راستہ آسان کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبی طور پر اس کی مدد کر دیتے ہیں، اتنی لاج رکھتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی۔ کل ضعیف و متضاعف لو اقسم علی اللہ، اللہ کا نام لے کے قسم کھا لینا، مطلب اتنا گہرا تعلق اللہ سے، اللہ کی بات آتی ہے تو اتنا نیچے اترنے والا بندہ، وہ بولے گا نہیں ایسا نہیں ایسا، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی شریعت میں ایسا ہے، پھر تو کوئی بات نہیں۔
اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنت تو فوراً لپکتا ہے، ارے یہ ہونے کی وجہ سے جہنم تو پھر دور بھاگتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا نیچے کرنے والا بندہ، اللہ کی ذات کو اتنا بڑی ذات سمجھنے والا بندہ، اللہ کی شریعت کو ہمیشہ آگے رکھنے والا بندہ، تو جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہین لگین آدمی ہے، یہ کمزور آدمی ہے، 2 منٹ میں اس کو ہم یہ کر لے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نام پہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے۔ یہ تعلق اللہ رب العالمین سے۔ کہا کہ یہ جنتی ہے، کہا کہ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں آپ کو جہنمی کون ہے نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، یا اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سبحان اللہ ایسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنمی وہ ہے، ہر وہ شخص، یا سلام، کرنٹ مارے گا اس میں۔ اچھا سنی، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کل عتل جواظ مستکبر، یہ بات کہی اللہ کے رسول نے، اللہ اکبر۔ کہا کہ جہنمی کون ہے؟ کہا کہ کل عتل جواظ مستکبر، مطلب کل عتل کیا مطلب؟ یعنی مطلب ہم جیسے بولتے ہیں نا کہ بھائی اس کے منہ نہیں لگنا، بھائی وہ اس کی زبان کھل گئی نا پھر بچ نہیں سکتے ہیں، خواہ مخواہ کا لڑائی جھگڑا کرنے والا، شدید الخصومہ، مطلب بس موقع چاہیے لڑنے کے لیے، لڑے گا تو یوں ہی نہیں لڑے گا، گالی گلوچ بھی تو آئے گا، زور سے بات کرے گا، راستے میں کھڑ کے بات کر لے گا، لوگ آ کے جمگٹا کر لیں گے، لڑتا ہی رہے گا، جھگڑتا ہی رہے گا، کسی کے گھر کے سامنے چلاتا رہے گا، ہوتے نا ایسے لوگ۔ کہا کہ عتل، اللہ اکبر، جواظ یعنی چال چلن میں بالکل متکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے چلنا، غنڈا گردی کرنا، اپنی طاقت پر بھروسہ، اپنے منصب پر بھروسہ، اپنے پیسوں پر بھروسہ، اپنے ماتحت کے 4 لوگوں پر بھروسہ، اور پھر سینہ تان کے چلنے والا، یہ کرنے والا کہ جو ہے مطلب مجھ سے بچ کے رہو، میرے سے نہیں آنا، یہ نہیں کرنا، ہوتے نہیں معاشرے میں سے لوگ، جواظ مستکبر، تکبر کرنے والا شخص۔ کہا کہ یہ ہوتے ہیں جہنمی لوگ، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم ہی کی کتاب الایمان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کل قیامت کے دن بات ہی نہیں کریں گے۔ بات نہیں کریں گے کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اسے خوشی ملے، جیسے ہم ہوتے ہی نہیں، اپنوں سے اپنے عزیزوں سے بات کرتے ہیں، آدمی اس سے بھی بات کر لیتا ہے جس سے اس کا دل نہیں ملتا ہے، لیکن کوئی بات کر لیتا ہے نا، لیکن ایسی تو بات نہیں کرتا جس سے ایک خوشی درمیان میں آئے۔ کہا کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اللہ رب العالمین ان کو ان کے گناہوں سے پاک ہی نہیں کریں گے۔ اور اس سند میں ایک صاحب ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم، علماء کوفہ میں سے، ان کی طریق سے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو روایت لائے ہیں اس میں ولا ينظر الیہم کا بھی لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے ان پر، غضب سے دیکھیں گے، غصے سے دیکھیں گے، رحمت کی نگاہ ڈال کے نہیں دیکھیں گے رب العالمین۔ یہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ یہ 3 طرح کے لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ کہا کہ شیخ زان، زنا ہے، چاہے وہ نوجوان سے ہو چاہے وہ بوڑھے شخص سے ہو، لیکن بالخصوص بڑھاپے کی حالت میں، چاہے مرد ہو عورت ہو، اس حالت میں بھی اس کے اندر اس طرح کی مطلب اس طرح کا کردار ہے، اس طرح کی سوچ ہے، اس طرح کے خیالات ہیں، اسی میں ابھی بھی اس کی زندگی ہے۔ بالخصوص اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے، بات نہیں کریں گے اس سے۔ یہ نہیں کہ نوجوانوں کے لیے اجازت ہے، نوجوانوں میں اس کے مواقع، اس کی گنجائش زیادہ رہتی ہے، لیکن اس وقت بھی اگر ہے تو پھر کیا صورتحال، پھر معاشرے میں کتنا برا اثر پڑے گا اس کا۔ بہت سارے اور بھی باتیں ہیں۔ کہا کہ ایک وہ شخص ہے
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ شخص بھی ہے جو ملک کذاب، جھوٹ کوئی بھی شخص بولے بھی جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک بادشاہ ہے یا ایک ادارے کا بڑا شخص ہے، ایک محلے کا بڑا ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، یا ایک خاندان کا سب سے بڑا شخص ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ ایک آدمی کسی پکڑ کی وجہ سے جھوٹ بول کے نکلنا چاہتا ہے، جب سب سے بڑے ہی آپ ہیں، چاہے آپ ملک کے بڑے ہوں، خاندان کے بڑے ہوں، گلی کے بڑے ہوں، ادارے کے بڑے ہوں، جب سب آپ ہی بڑے ہیں تو آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا گنجائش؟ جب آپ اس منصب میں آ کر کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر تو آپ اس لائق ہیں کہ اللہ ان سے بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عائل مستکبر۔ عائل یعنی ذو عیال، کیا مطلب؟ ایک محتاج انسان ہے، فقیر انسان ہے، جیب خالی ہے، لیکن پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب مالدار کے لیے وجہ جواز نہیں ہے، اس نے تکبر کیا ہے تو اس کے لیے ایک سبب بھی بنا ہوا ہے، حالانکہ وہ کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پھر بھی تکبر، تو مزاج میں کیا ہے آپ کے؟ تو کہا کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ۔ تکبر کی بات دیکھ رہے ہیں آپ، صرف اللہ کو سزا آ رہی ہے، اللہ ہی ہیں جو متکبر ہیں۔ آپ تصور کیجئے جو تکبر ہے نا، مان لیجئے کہ تکبر کے 100 درجے ہیں، حدیث میں نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، مان لیں، فرض کر لیں تکبر کے 100 درجے ہیں، سب سے ادنا درجہ بھی تکبر کا کسی میں آ گیا نا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، 6 جائے کہ تکبر کے کسی بڑے مقام پر کوئی پہنچا ہوا ہو۔ تکبر کا ادنا درجہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم ہی کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ عنہ، کہا کہ من کان فی قلب لا يدخل الجنت، حدیث کیا ہے؟ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی ادنا حصہ بھی اگر کسی میں تکبر کا دل میں آ گیا نا، کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جوتے چپل بڑے عمدہ، کپڑے بڑے عمدہ پوشاک پہنے ہوئے، عمدہ جوتے اور چپل، بڑی نفاست ہوتے ہیں نہیں، ایک طبیعت میں ایک چیز ہوتی ہے۔ فوراً انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی پوشاک، اس کے کپڑے، اس کے جوتے عمدہ ہو، گھر عمدہ ہو، گاڑی عمدہ ہو، نفاست ہو، خوشبو عمدہ ہو، کیا اب یہ سب نہیں کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کے رسول نے کہا بھائی بات ایسی نہیں ہے، میں نے تقریباً 4 سال پہلے، میں سمجھتا ہوں، اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے الجمیل، اس پر میں نے درس دیا تھا، الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے، اس وقت بھی میں نے اس حدیث کو سنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ صحابی سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کی پوشاک عمدہ ہو، آپ کی مطلب گاڑی، آپ کی جوتے چپل، آپ کا گھر، آپ کی دیگر اشیاء، آپ عمدہ سے عمدہ لیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کہا کہ یہ کبر نہیں ہے، کبر کا تعلق وہ آپ کے دل میں ہے، وہ جو نا ایک چیز ہے آپ کے مزاج میں، آپ کے کردار میں، آپ کے خیالات میں جو چیز آتی ہے نا، وہ ہے کبر۔ کبر کیا ہے؟ آپ نے اس کی 2 صورتیں بتائیں۔ کتنی صورتیں؟ 2 صورتیں۔ کہا کہ الکبر بطر الحق، کبر یہ ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کی شریعت آئے، نماز کے معاملے میں نماز ایسے پڑھنا چاہیے، روزے سے متعلق دیکھیں، روزے سے متعلق یہ اور یہ بات ہے، حج سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، نکاح سے متعلق، طلاق اور خلا سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق، معاملات سے متعلق، الولاء والبراء سے متعلق، اللہ کے حکم سے متعلق، اللہ کی جنت اور جہنم سے متعلق، زندگی کے کسی بھی جز سے متعلق اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے تو ارے رہنے دو، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی ذات کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھنا،
انتہائی درجے کی بددیانتی ہے. معافی نہیں ہے ایسے شخص کے لیے. نسأل اللہ السلامہ. جو شخص کے اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے اوپر رکھے, اللہ کے حکم کو مان لیتا ہو, غفلت سے اس سے کچھ گناہ ہو جا رہا ہے, اونچ نیچ ہو جا رہی, چوک ہو جا رہی, پھر فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کو, اللہ کے حکم کو, اللہ کی شریعت کو, نبی کی باتوں کو, ان سے اپنی ذات کو جو ہے ان سے اوپر رکھنا, کہا کہ یہ ہے بطر الحق. الکبر بطر الحق. اللہ اکبر. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے. کبھی کبھار تو میں بڑے بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں, کبھی کبھار تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نماز ہی پڑھتے ہیں, اپنی شناخت بھی ایک مسلمان کی شناخت بنائے رکھتے ہیں, لیکن کوئی کہے نا ان سے کہ جو ہے مطلب شریعت میں ایسا ہے, سننے کے لیے تیار نہیں. ان کی برداشت سے باہر. اچھے انداز میں پیش کیا جائے, دلائل سے پیش کیا جائے, تب بھی دیکھیے ایسی نمازیں پھر کام نہیں آتی ہیں. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. آدمی متواضع ہو. اور دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وغمت الناس, کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اپنی ذات کو مقدم رکھے, یہ کبر ہے. اور پھر یہ کبر میں یہ بھی ہے کہ غمت الناس, لوگوں کو حقیر جانے, لوگوں کے کپڑوں کو, لوگوں کے گھر کو دیکھ کر, لوگوں کی چال چلن کو دیکھ کر, لوگوں کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر, لوگوں کی اپنی فطری کمزوریوں کو دیکھ کر ان پر ہنسنا, ان کا مذاق اڑانا, ان کو نیچا دیکھنا, ان کو حیثیت نہیں دینا, ان سے ملنے سے کترانا, ان کے برابر کھڑنے کو جو ناپسند کرنا, ان کو مسکرا کر کے دیکھنا. گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کے بندوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں جو ذات کے آپ کو اتنی قابل بنائی ہے. ہمارے اپنے اختیارات میں یہ نہیں ہے. ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی پر کچھ معاملہ کریں. سب سے بڑی ذات اللہ ہی کہ ہم کسی سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. سب سے اوپر اور اپنے آپ کو سب سے بڑا کر کے سمجھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے, اور اللہ ہی کو حق ہے. اللہ المتکبر ہے. نصر اللہ العافیہ والسلامہ. انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں ہمارے اس درس کے لیے کافی ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نشست میں اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی اور اس کی صفات علیہ سے متعلق کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے کل معاونین, ہمارے مشاہدین اور ہماری عزیز اہلیہ کے لیے, ہمارے فرزندان کے لیے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے, ہمارے حسنات میں شمار کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.